میں تو ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک تھی، وہ مجھ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر پال رہے تھے، میرے ناز بھی شہزادی جیسے۔ لیکن جلد ہی آبگینہ پھوٹ گیا۔ ایک روز کا ذکر ہے، والد دفتر سے لوٹے تو افسردہ سے تھے، آتے ہی بستر پر ڈے گئے، شاید موت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ امی سے پانی مانگا، وہ ابھی گلاس میں پانی لا رہی تھی کہ یہ ذرا سی دیر میں جھٹ پٹ ہو گئے۔ چند دن سوگ میں گزارے، ہوش آیا تو چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور پیٹ میں بھوک کے انگارے دہکا دیے تھے۔ ایسے میں اپنے پرائے سب دور ہو جاتے ہیں، کوئی معاشی سہارا نہ تھا۔ ماں نے مجبوراً سلائی مشین کا سہارا لیا، اسے صاف ستھرا کیا اور محلے والوں کے کپڑے لا کر سلائی میں مشغول ہو گئی۔ یوں زندگی کا بوجھ گھسیٹ گھسیٹ کر مجھ کو میٹرک کرا دیا۔ اب میں نوکری کر کے ماں کا بوجھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی ابھی اور پڑھو، وہ مجھ کو زیور تعلیم سے سجا دینا چاہتی تھی۔ یوں میں نے ان کے اصرار پر کالج میں داخلہ لے لیا اور میلوں کے چکر میں پیدل کاٹنے لگی۔ کالج دور تھا، سڑک پر لوگوں کی بہت بھیڑ ہوتی تھی تو میں گلیوں سے گزرتے ایک دن احساس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ہمت کر کے میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک نہایت خوبرو نوجوان کو اپنا پیچھا کرتے پایا۔ دراز قد، گورا چٹا تھا، بولی بالی صورت تھی، میرے دل کو بھایا، لیکن میں خوف زدہ بھی تھی۔ اس نے بھی مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر دل کو تھام لیا۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا تھا، میں گھر سے نکلتی اور وہ بولی بالی صورت والا میرے راستے میں منتظر ملتا، وہ نگاہوں سے نگاہیں ملتی، پلکیں جھپکتے، پھر یہ پیغامات تحریرار کی صورت میں ڈلنے لگے۔ ایک دن وہ آیا کہ ہم ایک بندھن میں بن جانے کے آرزومند ہو گئے۔ اس کا نام رضوان تھا، وہ ایک ایجوکیٹ کا بیٹا تھا اور والد کسی مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں اسلام آباد آئے تھے۔ یہ بھی شہر دیکھنے کی چاہ میں باپ کے ساتھ آ گیا۔ یہ لوگ ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے جو ہماری کالج کے قریب تھا۔ وکیل صاحب صبح کورٹ چلے جاتے اور ان کے صاحبزادے مجھ سے ملنے آ جاتے۔ یوں کبھی کسی پارک میں جاتے اور کبھی کوئی تاریخی مقام دیکھنے ہم نکل پڑتے۔ اسلام آباد کی ہر خوبصورت جگہ سے ہم نے یادوں کے خزانے جمع کر لیے۔ پھر وہ دن آیا جب انہوں نے واپس اپنے گاؤں لوٹ کر جانا تھا۔ رضوان نے بتایا تو میں خوب روئی، میرا کلیجہ مسل رہا۔ لاج کے بندھن کو توڑ کر میں نے اسے اپنے گھر بلایا۔ اماں تو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی تھی، ان کو کیا خبر ان کی شرمیلی بیٹی نے جذبات میں کیا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ رات میری زندگی کی عجیب رات تھی، ایک دوسرے سے بچھڑنے کا غم اس قدر تھا کہ ہم دونوں ہی رو پڑے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ جو ہی چپ کرانے کو اس نے مجھے گلے لگایا، جو ایک بھڑکتی آگ میں ڈل گیا۔ تنہائی اور بے خوفی میں محبت نہ رہی، آگ اور کپاس کا کھیل بن گئی، ہمارے ضبط کی ناؤ ڈوب گئی تو پریشانی کا طوفان دل کو ڈبونے لگا۔ میں رونے لگی اور وہ تسلی دینے لگا کہ تم گھبراؤ مت، میں جاتے ہی اماں سے بات کروں گا اور پھر ان کو لے کر آؤں گا۔ اب تم کو مجھے بیاہ کر لے جانا اور یہ تم سے پکا وعدہ ہے۔ اس وعدے نے مجھے ہی زندگی بخش دی اور میں اپنا سارا خسارہ بھول کر اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ وہ چلا گیا اور میں اس کے لوٹ آنے کی امید میں دن گن گن کر کاٹنے لگی۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے جو سندر سپنا دیکھا تھا وہ بس ایک خواب تھا اور اب وہ نہ آئے گا۔ ادھر میری ماں میری بگڑی طبیعت اور باری قدموں کو اپنی جہاں دیدہ نگاہوں سے تول رہی تھی۔ آخر ایک روز انہوں نے سر پیٹ لیا اور پھر مجھ کو پیٹنے لگی۔ وہ جو بھی سوال کرتی میں جواب نہ دیتی، بلا آخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ مجھے پہلے تو امید تھی کہ آج نہیں تو کل وہ آ جائے گا، یہ سارے خوف کے سائے میرے سر سے ہوا ہو جائیں گے، لیکن دن پر دن گزرتے رہے، وہ نہ آیا۔ اب تو قیامت کا دن تھا، ماں کو اسی قیامت کے خوف نے بلا آخر نگل لیا اور وہ ایک روز ایسی سوئی کہ پھر نہ اٹھی۔ ماں تو ایک غمگیر درخت تھی، چاؤں برا ایک چھپڑ تھی، ایک صاحبہ تھی،
جو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھتی تھی جب وہ صاحبہ ہی نہ تھا۔ ہاتھ میں اکیلی کیا کرتی، سوچا اس سے پہلے کہ محلے والے پتھر مارنے آ جائیں یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ ایک دن 2 جوڑے کپڑے اٹھا کر تھوڑی سی نقدی گراب میں باندھ کر میں نے مکان کا تالا لگایا اور رضوان کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جس گاؤں کا نام اس کے منہ سے سنا تھا وہاں تلاش کرتی جا پہنچی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ کراچی چلا گیا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کراچی میں اس کی ایک رشتہ دار بھی رہتی تھی۔ میں وہاں گئی، اس عورت سے بہانہ کیا کہ ملازمت کے لیے آئی ہوں، مگر میری حالت دیکھ کر وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئی۔ میں دوہرے غم سے مری جاتی تھی۔ ایک طرف رضوان کا پتہ نہ تھا، دوسری جانب اس کی نشانی میری وجود کا بوجھ بن گئی تھی۔ ہمت کی خدا کا نام لے کر اس کی خالہ کو پوری بات سنائی۔ وہ ہٹپٹا گئیں جب میں نے بتایا کہ امی ابو بھی وفات پا چکے ہیں اور دنیا میں کوئی میرا نہیں ہے تو ان کو مجھ پر ترس آ گیا۔ مجھے لے کر ایک نرس کے پاس گئی جو ان کی واقف کار تھی۔ اتفاق سے ایک ضرورت مند عورت وہاں آئی ہوئی تھی جسے ایک ننھے سے بچے کی آرزو تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی۔ اس کا بھائی بھی بے اولاد، دیگر ایک مالدار بزنس مین تھا۔ نرس کی زبانی ہماری رام کہانی سن کر اس نے ہم کو اپنے گھر چلنے کی پیشکش کر دی۔ یہ عورت ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس کا بھائی شادی کے قابل نہ تھا، لیکن سماج میں عزت بنانے کو وہ شریک حیات چاہتا تھا اور دولت کا وارث بھی۔ اس نے شادی کی آفر کی۔ یہ پیشکش میرے لیے تو زندگی کی نوعیت تھی۔ حامی بھر لی۔ یوں مجھے تحفظ اور میرے بچے کو باپ کا نام مل گیا۔ اس کا نام حمید تھا۔ وہ نیک دل آدمی تھا، اس سے اولاد اور مجھے سہارا مل گیا۔ اس نے اپنی محبت سے میرا دل جیت لیا اور میں نے اسے وہ آرام اور سکون دیا جو ایک اچھی عورت اپنے خاوند کو دے سکتی ہے۔ مجھے تحفظ کے ساتھ ساتھ زندگی کی ہر نعمت مل گئی، مگر دل پر جو زخم رضوان نے لگایا وہ آج تک ہرا ہے۔ شاید رضوان کو یہ خیال ہوگا کہ اس دن مجھے دھوکہ دے کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایک بے بس بیوہ کی بچی کو محبت کے نام پر لوٹ کر وہ تو نگر ہو گیا ہے، مگر قیامت کے دن اس کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ جو جیسا کرے گا اس دنیا میں اس کے اعمال نامے میں ویسا ہی لکھا جائے گا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ در در کی ٹھوکریں کھا کر مر گئی ہوگی۔ جس نے اس کی خالہ کا پتہ دیا تھا وہی میرے لیے فرشتہ رحمت تھا، اور خالہ نے بھی مجھ پہ ترس کھا کر میری زندگی بچا لی۔ مگر رضوان نہیں جانتا کہ خدا جب کسی کی گناہ کا پردہ رکھتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، لیکن بے رحم لوگوں پر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ میں دعائیں دیتی ہوں اس شخص کو جس نے ان حالات میں مجھے اپنا کر سہارا دیا۔ جب انسان کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ رضوان کو کیا خبر جس یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اس نے بیچ مدار میں دھکا دے کر چھوڑا تھا، آج وہ کروڑوں کی مالک بن گئی ہے۔ میری بددعا ہے کہ رضوان کو بھی وہ سکون نصیب نہ ہو۔ میرے بیٹے کو تو باپ مل گیا، مگر رضوان جیسے لوگوں کو بھی اولاد کا سکون نصیب نہ ہو۔